الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. برادران اسلام، خاتم النبیین کی محبت اور تکریم ہمارا سرمایہ حیات ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان ایمان کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے جب بھی کوئی مسلمان خاتم النبیین کی محبت اور تکریم کی بات کرتا ہے یا خاتم النبیین کے متعلق آداب بتلاتا ہے تو کفار سے یہ عزم نہیں ہوتا وہ مسلمانوں کے دلوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کرنے کے لیے مختلف سازشیں کرتے ہیں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، اور کبھی آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہم ان کفار کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نکال سکے. دنیا میں کوئی ایسا سپر پاور نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے دلوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی کر دے، اس کو ویران کر دے. انبیاء کرام ان کی شان میں گستاخی یہ پرانی روش ہے. انبیاء اور رسول کی شان میں گستاخی، ان کا مذاق اڑانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کی ابتدا تو اسی دن سے ہوتی ہے جب سے مشرکین اور کفار اور منافقین کا وجود ہے. شروع دن سے لے کر آج تک کفار، منافقین، مشرکین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس پرانی روش کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے ایک دوسرے کو خوش آئین باتیں سمجھاتے ہیں، خوش آئین باتیں بتا رہے ہوتے ہیں.
تو ہم نے بہت سارے شیطان سیرت کے انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. اور دوسرے مقام میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے مجرموں کو ہر نبی کے لیے دشمن بنایا. اور ایک مقام پر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ کہ یقیناً پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے دوسرے قوموں میں بھی پیغمبر بھیجا. مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان قوموں کے پاس جب کوئی بھی رسول آتا، کوئی بھی پیغمبر آتا، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا ہے، کوئی پیغمبر آیا ہے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 12ویں پارے میں سورہ ہود میں نوح علیہ السلام اور اس کا قوم کا تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے کلما مر علیہ صغیر منہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کے قوم میں سے کوئی بھی سردار جو باغی ہوتا، اس کا گزر ہوتا تو وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہوتا. نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک مشرکین، منافقین، کفار انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنَكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. کہ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غمگین کر دیتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. پیغمبر آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا ان کو تکلیف پہنچائی گئی اور انہوں نے صبر کیا حتیٰ کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی. اس وقت تک وہ صبر کرتے رہے. تو ان آیات اور ان بینات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، بالکل معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کفار اور منافقین اور مشرکین کی گستاخی ہے یہ شروع دین سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ رک نہیں رہا. تو یہ شروع سے یہ سلسلہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہر دور میں یہ کرتے آئے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے متعلق قرآن کریم میں مختلف مقامات پر وعید سنائی ہے. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے پیغمبر کہہ دیجئے ایمان والوں سے، ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایسا نہ ہو کہ تم
پیغمبر کو اس طرح پکارو، اس طرح آواز دو جس طرح تمہاری باز کو آوازیں دیتے ہیں، تمہارے باز کو پکارتے ہیں۔ فرمایا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے پیغمبر، اے لوگوں، لا تجعلوا دعاء الرسول، تم رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تمہارے باز آپس میں باز کو بلاتے ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور جو پیغمبر کو حجرے کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی، وہ بے شعور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والوں کے حوالے سے وعید سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے دنیا میں بھی ان پر لعنت کی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ذلت آمیز ایک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک کوئی مومن آپ کو اپنے ہر فیصلے میں فیصل نہ مانے، آپ کے ہر فیصلے کو دل کی خوشی سے تسلیم نہ کرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو وہ اچھی طرح دل کی خوشی سے قبول نہ کرے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات، کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ ذلیل کر دیے جائیں گے، وہ رسوا کر دیے جائیں گے جس طرح وہ لوگ رسوا کر دیے گئے جو اس سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ اس کے رسولوں سے پیغمبروں سے دشمنی کی تھی، اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، صفا ہستی سے مٹھا دیا، ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور سورہ مجادلہ کے آخری میں فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ پیغمبر آپ مومن قوم کو کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے دوستی کر بیٹھے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے خاندان کیوں نہ ہو، لیکن ان لوگوں سے مومنوں کو کبھی دوستی لگاتے ہوئے آپ نہیں پائیں گے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں مومن کبھی ان سے دوستی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوه، کہ جو شخص انبیاء میں سے کسی ایک پیغمبر کی بھی شان میں گستاخی کرے، اس کو برا بھلا کہے، اس کو گالی دے، فاقتلوه، اس کو قتل کرو۔ اور اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک صحابی رسول وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میں موجود تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک شخص پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور غصہ ہوئے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ابو بکر، صرف مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے مجھے بلوایا اور مجھے کہا کہ وہی بات دہراؤ جو باہر آپ نے دہرائی تھی۔ میں نے اپنی بات دہرائی، کہا کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ جس پر آپ غصہ ہوئے تھے مجھے صرف اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ کہا اگر میں آپ کو اجازت دیتا آپ اس کی گردن اڑاتے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا لا واللہ ما کان لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے لائق نہیں ہے، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا کہ اس کے شان میں کوئی گستاخی کرے۔
یہ اس سے پہلے پیغمبروں کا یہ حق ہے کہ کوئی اگر کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیات کے متعلق فرماتے ہیں، اس کی تفسیر وضاحت کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اگر یہ اپنے وعدوں کو توڑ ڈالیں اور یہ دین کے بارے میں لان تان کریں تو ان کے سرداروں کو، کفر کے ائمہ کو قتل کر دو، ان کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیات اس بات کی دلیل ہے اگر کوئی ذمہ جس سے معاہدہ ہوا ہے، ایک معاہدے کے تحت وہ آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، جس کے متعلق پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے کسی ذمہ کو قتل کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، کہا لیکن اگر وہ بھی محمد مصطفیٰ کی شان میں، کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، گالی دے، برا بھلا کہے، فرمایا قرآن کریم کی اس آیات کے متعلق فرمایا کہ یہ عہد ختم ہو جائے گا، اس ذمی کو قتل کرنا مسلمانوں پر واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے زاد المعاد کے اندر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس بات پر ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کو گالی دے گا تو وہ واجب القتل ہے۔ اس کے خلاف کسی کا فتویٰ نہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا جو انجام وہ کس طرح ہوتا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ابو الفدا عماد الدین نے سورہ نجم کی تفسیر میں اور ابن عساکر نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، کہا کہ ابو لہب کا بیٹا عتبہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، اور جب شام کی طرف ان کو جانا تھا اپنے ابا ابو لہب کے ساتھ، اس نے کہا روانہ ہونے سے پہلے ابا جان تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، مجھے جا کر محمد کو کچھ باتیں سنانی ہے۔ اور وہ محمد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کے اتنے قریب ہوا کہ 2 کمان اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، کہا میں اس کا منکر ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ یہ ہر بار میری شان میں گستاخی کرتا ہے، میرا واضح طور پر انکار کرتا ہے، اس نے ساری حدیں پار کر دی اور آپ بدعا کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے ذکر کیا ہے سورہ نجم کی تفسیر میں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بدعا کرتے ہیں، فرماتے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے مخلوق میں سے ایک مخلوق جو کتے ہیں ان کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے پیچھے لگا دے، اس پر مسلط کر دے۔ یہ بدعا محمد مصطفیٰ ابو لہب کا بیٹا عتبہ کو دیتے ہیں، اور ابو لہب کا بیٹا عتبہ اپنے والد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے محمد کو یوں کہا، اس نے یہ جواب دی، اس نے مجھے بدعا دی۔ ابو لہب کہتا ہے بیٹا تو اب تو تمہارے جان کی جو ہے نا خیر نہیں، اب تو مجھے تمہارے جان کا خطرہ لگ رہا ہے، اب تمہارے جان پر خطرہ منڈلا رہا ہے، اب تمہاری خیر نہیں، تمہیں محمد کی بدعا کہیں لگ نہ جائے۔ اور سفر شروع ہوتا ہے، اور جب شام پہنچتے ہیں وہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ایک راہب کے قریب جو ہے جب پڑاؤ ڈالتے ہیں، راہب نکل کر باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر تو بہت سارے بھیڑیے اور بہت سارے درندے اس طرح چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں جس طرح بکریوں کے ریوڑ جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح درندے اور بھیڑیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس بات سے ابو لہب اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں جب تک میں جوان تھا میری بہادری کے حوالے سے تم واقف ہو اور تم مجھے جانتے ہو، لیکن اب بڑھاپا آ پہنچ رہا ہے مجھے، اب میں تم سے کوئی ایک ایسی بات کرنے والا ہوں کہ تم میری بات کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے۔ کہا کیوں نہیں، کہہ دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ سامان یہاں پر جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے اور یہاں راہب کا
راہب کی جو جگہ ہے اس کے قریب میں سامان یہاں پر رکھ دو اور یہاں پر میرے بیٹے کو سلا دو اور اس پر سخت پیرا دو۔ کہا ٹھیک ہے، اور وہ پیرا دے رہے ہوتے ہیں، بیٹا سو رہا ہوتا ہے، اور اسی میں شیر آتا ہے اور وہ شیر ایک ایک کر کے سب کو سونگھ رہا ہوتا ہے اور ان سے پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے اور سب کے منہ کو سونگھتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، گویا کہ اس کا مطلوب ان میں سے کوئی نہیں، اور پیچھے ہٹ کر چھلانگ لگاتا ہے اور سیدھا اس جگہ پر آ پہنچتا ہے جہاں پر ابو لہب کا بیٹا عتبہ جو ہے وہاں پر سو رہا ہوتا ہے، اور وہاں اس پر چھلانگ لگاتے ہی اس کے پڑخشے اڑا دیتا ہے۔ ابو لہب کہتا ہے مجھے پہلے ہی یقین تھا، جب محمد مصطفیٰ نے اس کو بدوا دی مجھے پتا تھا کہ اس کی خیر نہیں، مجھے پہلے ہی ڈر ہو گیا تھا کہ اس کو محمد کی بدوا لگ کر رہے گی، یہ بچ نہیں سکتا۔ جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ ڈر جائے کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ درندوں کے شکار ہو جائے، ان کے پڑخشے اڑا دیے جائے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ابو لہب، اس کا اپنا کیا انجام ہوا، صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ جب کوئی صفا پر محمد مصطفیٰ نے دعوت دی، ابو لہب نے انکار کیا، کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا۔ ابو لہب نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے، اور پہلے بھی وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اتباعی کا فرمان قرآن کے اندر جاری کر دیا، جو لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو نہ اس کا مال کام آیا جو اس نے کمایا تھا۔ فرمایا کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کے متعلق بھی فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب خود عنقریب جو ہے شعلے والے آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، حمالہ جو اٹھانے والی تھی، ایندھن، حطب ایندھن کو کہتے ہیں، جو ایندھن اٹھا کر گھوم رہی ہوتی تھی، پھر رہی ہوتی تھی۔ فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں کھجور کی رسی بٹی ہوئی ہوگی۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی، آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی رسی سے اس کو جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، پھر کیا ہوتا ہے، اسی ابو لہب کو ایک زہریلی بیماری ایک قسم کی لگتی ہے، بعض نے کہا کہ اس کو جو ہے ایک خارج جیسی بیماری لگتی ہے، بعض نے کہا نہیں وہ چھالا ہوتا ہے، اس قسم کی بیماری ہوتی ہے، اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، جسم میں خارج شروع ہوتا ہے، جسم میں دانے نکل آتے ہیں اور ان دانوں سے پیپ بہ رہا ہوتا ہے اور جسم کے جو گوشت ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے اور گل کر وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے، زندہ جو ہے اس کو اس کے بیٹے پکڑ کر گھر کے باہر پھینک ڈالتے ہیں اور وہاں پر وہ تڑپ تڑپ کر وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ پھر 3 دن تک اس کی لاش بدبودار پڑی ہوئی، کوئی نہیں اٹھا رہا، لوگ آ کر بیٹوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ بیٹوں کو اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا باپ باہر پڑا ہوا ہے اور کتنی اس سے بدبو آ رہی ہے، تم نے تو اس کو زندہ باہر پھینکا تھا، اب تو وہ مر چکا ہے، اتنی بدبو ہم سب کو پریشانی ہو رہی ہے، اس کو اٹھاؤ، یہاں سے اٹھوا لو۔ پھر اس کے بیٹے کیا کرتے ہیں، چند حبشی غلاموں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں گھڑا کھودو، گھڑا کھودا جاتا ہے اور لکڑیاں اٹھا کر اور اس سے ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں کہیں یہ بیماری ہمیں لگ نہ جائے، اور اس لکڑی سے اس کو دھکا دے کر گھسیٹ کر اس جو ہے گھڑے کے اندر پھینکتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ڈر جائے وہ لوگ کہ ایسا نہ ہو ان کی حالت ابو لہب جیسی ہو، ان کی لاش بدبودار کوئی اٹھانے والا نہ ہو، ان کو مرنے کے بعد بھی ان کی لاش کے قریب کوئی آنے والا نہ ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن حذافہ السہمی کے حوالے ان کے ہاتھ ایک خط بھیجتا ہے شاہ فارس کسریٰ کے لیے، اور جب وہ شاہ فارس کسریٰ آپ کا خط پڑھتا ہے،
سعید ابن المسیب تابعی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پار ڈالا تو محمد مصطفیٰ نے اس کو بدوا دی، اس کو ایسی بدوا دی اور محمد مصطفیٰ کی ایسی بدوا لگی کہ اقتدار کے چکر میں اس کے بیٹے نے اپنے ہی باپ کو شاہ فارس کسریٰ کو جو ہے موت کے گھاٹ جو ہے اتار دیا، موت کے گھاٹ اس کو اتار دیا۔ یہ ہوتا ہے انجام ان لوگوں کا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو پہنچائیں، ہم اپنی آواز کو ریکارڈ کروائیں دنیا کے کونے کونے تک، جہاں بھی کسی پکے گھر کے اندر، کچے گھر کے اندر کوئی بھی کافر جو رہتا ہو اس کے کانوں تک ہماری وہ آواز جو ریکارڈ ہو وہ پہنچے کہ ہم مر جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، ہم جیلوں میں چلے جائیں گے، ہم جو ہے پھانسیوں پہ لٹکنے کے لیے تیار ہیں، پھانسیوں پہ لٹک جائیں گے اور ہم اپنے سینوں کو پیش کریں گے کہ گولیاں اس پر لگے کہ تمام چیزوں سے ہم گزر جائیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ پیغام ہم پوری دنیا کو دیں، اپنی آواز ریکارڈ کروائیں کہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے کی قوت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اس شخص کی جو ہے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کہ جو زندہ ہے، سانسیں لے رہا ہے اور اس کے کانوں تک آواز پہنچے، اور یہ آواز کس چیز کی ہو کہ فلان نے محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی، فرمایا اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، جینے کا حق نہیں ہے۔ ان لوگوں کو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہے ہوتے ہیں، لاچار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اسی کے حوالے سے آج جو ہے وہ مظاہرہ ہے، پریس کلب پر جائے، اپنے جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے، اپنی آواز کو ریکارڈ کرائے۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی کافر کسی پکے گھر کے اندر موجود ہے، کسی کچے گھر کے اندر موجود ہے، آپ کی وہ آواز ریکارڈ ہو کر وہاں پہنچنی چاہیے کہ یہ ہر مشکل سے گزر جائیں گے، محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کو یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جو ہے ہمارا جو ہے فریضہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، محمد کے جانثاروں، محمد کے لیے جان قربان کرنے والوں، حرمت رسول کے لیے جان قربان کرنے کے نعرے لگانے والوں، یہ وقت ہے، کھڑے ہو جاؤ کہ ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آئے ہماری خاموشی کی وجہ سے اور اس عذاب کے لپیٹ میں ہم بھی آ جائیں۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم عملی طور پر کسی ایسے عمل میں کوتاہی نہ کرے، ہمارا وہ عمل اہانت رسول کا سبب بنے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سبب بنے۔ آواز اٹھانے سے پہلے غور کرنا کہ میں آواز اٹھا رہا ہوں، سامنے والی میری شکل دیکھے گا، میری ویڈیو بنے گی تو اس میں اور مجھ میں کتنا فرق ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہوں ان کے اس عمل کو فروغ دے رہا ہوں، ان کی میں مدد کر رہا ہوں، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت کے پہلو ہے ان پر عمل نہ کر کر، کافروں کے فیشنوں کو اپنا کر، کافروں سے محبت کا اظہار کر کر محمد مصطفیٰ سے محبت کی کمی کی کو دلیل دے رہا ہوں اور ان کو میں مضبوط کر رہا ہوں، تو ہمیں اپنے عملی طور پر بھی اپنے کو پھرکنا ہوگا، اپنے کو دیکھنا ہوگا۔ صرف یہ کافی نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جتنے پہلو ہیں، آپ کی جتنی سنت مبارکہ ہے، سنت مطہرہ ہے، ان سب پر غور کرنا پڑے گا۔ کہیں میری کمزوری، عملی کوتاہی جو ہے کہیں اہانت رسول کا سبب نہ بنے، کہیں کافروں کو اس سے موقع نہ ملے، مجھے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری ذمہ داری جو ہماری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اقتصادی معاملات میں ان سے بائیکاٹ کریں،
ان کو نقصان پہنچا ہے۔ غزوہ بدر کا پس منظر پر غور کریں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ یہ مشرکین ہمیں ہی جو ہے مات دینے کے لیے تمام چیزوں کو جمع کر کر ملک شام روانہ کر رہے ہیں تاکہ اس کا سودا ہو اور پھر انہی رقم سے وہ اسلحہ خرید کر ہمارے خلاف استعمال کرے، آپ نے کیا حکم دیا؟ وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا آپ نے اس کے پیچھے صحابہ کو بھیجا، پروٹیکٹ اس کے اقتصادی جو معاملات ہے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا خاتمہ کرو، ان کو نقصان پہنچاؤ اور جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن یاد رکھیے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ جہاں کوئی ہمارے ابا کو گالی دے برداشت نہیں ہوتا، ہماری جو ہے والدہ کو کوئی گالی دے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے کنبے قبیلے خاندان برادری محلہ پڑوسی یا مسجد کے کسی بزرگ کو کوئی گالی دے ہم دیش میں آتے ہیں برداشت نہیں ہوتا، لیکن ہم کس طرح اب باقی معاملات کی طرف، سیاسیات کی طرف، دوسرے چیزوں کی طرف ہم پوسٹ بھی کر رہے ہیں، ہم وہاں پر ہم دھیان بھی دے رہے ہیں، اور محمد عربی کی شان میں گستاخی کے معاملہ ہے وہاں پر ہمارا کوئی پیغام نہیں، وہاں پر ہمارے اسٹیٹس خالی نظر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ جو حقیقت میں اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، ہر اعتبار سے، ہر میدان میں، ہر اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیجئے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔